قل اعوذ برب الناس، آپ فرمائیے میں پناہ لیتا ہوں کائنات کے رب کے پاس، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کے پاس، الہ الناس جو لوگوں کے معبود ہے، من شر الوسواس وسوسے والے کے شر سے، الخناس جو چھپا رہتا ہے، خناس اس شیطان کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، الذی وہ خناس یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، وسوسہ ڈالا حزب الشیطان پیدا ہو گیا، دوسرا وسوسہ ڈالا جماعت الکافرین پیدا ہو گئی جو اپنے آپ کو حزب اللہ اور جماعت المسلمین، یہ سارے وسوسے ہیں، وسوسے کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہے، من الجنۃ والناس جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ یہاں خطرہ بہت شدید تھا، ایک تو وسوسہ ہے، دوسرا پھر دشمن ایسا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، پھر اس کی جگہ بھی نقصان پہنچانے کی دل اور سینہ ہے، تین خطرناک مقامات تھے۔ ایک تو وسوسہ ہے، وسوسے کی ابتدا چھوٹا کیڑا ہے، امام رازی نے لکھا ہے 4 ٹانگیں ہیں اس کی، لیکن جب بڑھتا ہے تو اس سے سانپ بن جاتا ہے۔ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ میری بیوی کیا کر دی ہے، اس کا کھوج لگاتے لگاتے طلاق دے دی اسے، کیسا ختم ہو گیا۔ صوفیاء اکثر وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اخیر عمر میں شراب و قتل کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ وسوسہ یوسوسو، وہ جو چھوٹا سا کیڑا ٹانگ ہلاتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دشمن تو پھر ہے بھی خناس، نظر نہ آنے والا، اور پھر اس نے جو جگہ پکڑی ہے وہ دل و سینہ جو ایمان کا مرکز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات متوجہ کر دی، جب دشمن بڑا ہوگا تو پھر اللہ کی صفات بھی بڑھا دے۔ آپ فرمائیے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کے پاس، لوگوں کے مالک کے پاس، لوگوں کے معبود کے پاس۔ اور یہ حقیقت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ متعلق ہے۔ وہاں ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں آ گیا قل اعوذ برب الناس۔ وہاں ہے مالک یوم الدین، تو یہاں ہے ملک الناس۔ وہاں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی الہ اور مستعان آپ ہے، تو یہاں ہے الہ الناس۔ وہاں 2 دشمنوں سے پناہ مانگی گئی، مغضوبین سے اور ضالین سے، یہاں بھی 2 دشمن ہیں، وسواس و خناس سے اور جن اور انس سے۔ تو سورۃ الناس منطبق ہے سورۃ الفاتحہ کے اوپر، اور فاتحہ فی کل سورت ہے۔